بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے آج پاکستان کو سب سے امپورٹنٹ کال دی ہے اور کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایران اور پاکستان مل کر اسرائیل کے جو کالے کرتوت ہے، جو اس کے اقدامات ہیں غزہ کے اندر، وہ روکے، اور اس صورتحال میں اب مل کر ہمیں اس کو روکنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، نہ ایران کرتا ہے، تو آیت اللہ علی خامنئی نے جو بات کی ہے وہ اصل میں بات کی ہے ملٹری ایکشن کی، کہ اب اسرائیل کے خلاف ہمیں مل کر لڑنا ہوگا، لڑائی کریں۔ یہ پاکستان نے بھی ریسنٹلی انڈیا کی لڑائی میں کافی اچھا ایک رسپانس دیا، اور ظاہر سی بات ہے اسرائیل، دیکھیں اگر آپ رافیل گرا سکتے ہیں تو آپ F-35 بھی گرا سکتے ہیں اسرائیل کا، یہ دونوں وہ بتائیں، اور دونوں کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے۔ تو آج آیت اللہ علی خامنئی نے پاکستان کو جو کال دی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں مل کر اب اسرائیل کو روک دے، کیونکہ اب یہ لاسٹ فیز ہے۔ اگر اب نہ رکا تو گیا پورے کا پورا غزہ آپ کے ہاتھ سے سب نکل رہا ہے، کیونکہ جو اسرائیل نے بمباری شروع کر دی ہے چلو 2 دنوں سے، آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کیا برطانیہ، کیا فرانس، کیا امریکہ، دنیا کے ہر کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن کوئی اقدام کرے وہ اسرائیل کہتا باڑ میں جائے دنیا۔ امیجن کرے سکولز میں، شیلٹر میں لوگ، بچے، انہوں نے جو بمباری کی ہے وہاں پر، یقین کیجئے اگر کوئی انسان وہاں پر ہم جیسے لوگ اگر روتے دیکھ لیتے تو شاید اس صدمے سے ہی مر جاتے۔ وہ وہاں پر جو انہوں نے بمباری کرتی ہے، ایک عورت ڈاکٹر تھی، امیجن کیجئے اس کے گھر کے ٹوٹل 10 افراد تھے اور 9 مارے گئے۔ اسی طرح ایک ایسی کئی فیملیز ایسی جن کے گھر کے 20-25 افراد تھے اور ان میں سے 18-19 مارے گئے۔ ایسے ایسے لوگ تھے، ایک جرنلسٹ ہے، اس کے تقریباً 21 افراد گھر کے تھے اور وہ اکیلا ہی بچائے، اور جو زندہ بچ جانے والے ہیں وہ زیادہ کربے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مرے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور ایران نے آج پاکستان کو انوائٹ کیا ہے کہ وقت آگے ہم مل کر کرتے ہیں اس کے خلاف ایکشن، اور ایکشن ظاہر سی بات ہے اسٹرائک کی بات ہو رہی ہے۔ کہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے جو لیڈر تھے، اور اسماعیل ہانیہ نے بھی یہ بات کی تھی، اور اسماعیل ہانیہ بھی اس دنیا میں نہیں، انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان صرف اعلان کر دے نا ہم صبح آ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف سٹرائک کرنے، تو آپ سوچیں اس اعلان کے بعد ہی اسرائیل کی ٹانگیں کام دے گی، جنگ بند ہو جائے۔ اس سے کہا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف پاکستان اعلان کر دے کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا کیا اثر ہوگا۔ یعنی اسرائیل آج بھی یہ تو آپ دیکھیں کہ اب ہمیں ظاہر سی بات ہے ایران کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اب اس کی ریزن دیکھیں رات کہ اسرائیلی ڈرونز لاہور پہنچے، اسرائیلی ڈرونز راول پنڈی پہنچے، انڈیا نے یہ جو سارا کیا وہاں پر بیٹھ کر آپریٹ کون کر رہا تھا ان ڈرونز کو؟ وہ اسرائیلی کر رہے تھے بیٹھ کر، یعنی انڈیا کے اندر اسرائیلی بیٹھ کر ان ڈرونز کو اڑا رہے تھے۔ انڈیا اس میں تو کیپیسٹی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا اسرائیل نے یہ کام کیا کہ جب ڈرونز اڑائے تو وہ جب پاکستان یا دور میں اڑے تھے تو ویڈیوز بھی بنا رہے، تو وہ اسرائیل نے انڈیا سے ڈیٹا پہلے خود لیا، بعد میں انڈیا کو دیا۔ یعنی ان کے پاس پاکستان کے خلاف اس جنگ کے لیے بہت کچھ تھا۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں اسرائیل ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے ہمارے خلاف جو اقدامات کیے، یہ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہیون اور ہیرن دونوں روز ہم وہ مل رہے ہیں، اور حیدرآباد کی فیکٹری میں پروڈکشن کا کام تیزی سے، ہیون ڈرون بھی یہاں پر ان کو مل رہے ہیں۔ اور وہ ڈرونز کرتے کیا ہے؟ وہ کلیئرلی ہیون جو ڈرونز ہیں وہ 50 kg تک کا بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ انڈیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے میں 1000 بنانے ہیں۔ یعنی انڈیا کو تقریباً 4000 کے قریب ڈرونز اگر مہینے کے ملتے ہیں تو آپ اندازہ کریں وہ پاکستان پر کتنی بڑی پلاننگ کرے۔ باپ پہ بات سمجھ آتی ہے کہ مودی کیوں کہہ رہا ہے کہ میری گولی تو ہے ہی آج پاکستانیوں کو مخاطب کر کے۔ تو یہ جو صورتحال ہے انڈیا اس سارے معاملے پر بالکل ذات ہے۔ اور دیکھیے اسرائیل کا پرائم ٹارگیٹ 2 ہے، ایران تو اس کا ہے ہی ہے ٹارگیٹ، اس کو اور کسی سے خطرہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان بھی ٹارگیٹ ہے۔ تو آیت اللہ نے پاکستان کو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں آپ کا بھی دشمن وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آج آپ دیکھیں پاکستان کو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ ذرا غور کریں اس صورتحال میں کہ انٹرنیشنل سطح پر سب فلسطین کے معاملے پر کھڑے ہیں۔
تو اب ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا. ہم دو ممالک ہیں, ہم تگڑے ممالک ہیں, ہم روک سکتے ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ایران نے تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ حملہ کیا ہے, ایران نے ایک اور حملہ کرنا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے ممالک کھڑے ان کے ساتھ تو کم از کم ظلم وہ کر رہا ہے, وہ تباہی کری, خالی مذمتوں سے تو کام نہیں نہ چل رہا کہ دنیا بھر کے میں مذمت کرے. تو انہوں نے پاکستان کو بڑا کلیئرلی انوائٹ کیا ہے کہ آؤ مل کر ہم اسرائیل کو روکتے ہیں, یعنی اسرائیل کے خلاف اقدامات کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا تیسرا راستہ باقی نہیں ہے. دیکھیے اسرائیل اس وقت کوشش کیا کر رہا ہے آیت اللہ علی خامنہ نے جو سپریم لیڈر نے بات کی ہے, پاکستان نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے کہ آپ پاکستان آئے. ظاہر سی بات ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ اسرائیل اس وقت پھڑا رہا ہے, نتنیاہو اس وقت پھڑا رہا ہے کہ بھئی ہم نے ایک تو غزہ کو ٹیک اوور کرنا ہے, وہ تو پورا لاکھوں لوگ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مارٹم اور مار رہے ہیں. اب یہ سوچے حماس ایسو کہتی ہے کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے ہر طرح کے, اور غالباً اس ڈیل میں یہ بھی ہے کہ جی حماس کو وہاں سے نکلنا پڑے گا, وہ اس کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں. لیکن اسرائیل اب نہیں یہ مارے گا, انہوں نے یہاں قبضہ کرنا ہے, انہوں نے مغرب کی سائڈ پر آنا ہے, ننی جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک کے وہاں آنا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کر رہا ہے ایران پر اٹیک. ایران یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے اور ہم اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن کر لے, اسٹرائک کر لے, چیز کر لے, تو ایک تو وہ ایران تک آ نہیں سکتے, اور ہمارے پاس چائنا کی سپورٹ ہے, دونوں ممالک کو رشیا کی بھی سپورٹ ہے. دوسرا ایک بڑا کلیئر میسج چلا جائے گا, کیونکہ اب وہ شام کی طرف بھی جا رہے ہیں, وہ ترکی کی طرف بھی جا رہے ہیں, اسرائیل نے بڑا کلیئرلی اقدام رکھا ہوا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, آج نہیں تو کل انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کرنا ہے. وہ ہماری مقدس جگہوں پر ان کی نظر ہے اور وہ وہاں پر ایک کام کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس سارے معاملے میں اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اب فائنل مومنٹس آ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے. یہی تو ساری کہانی تھی. انڈیا نے جو اٹیک کر دیا ہے پہلگام والا واقعہ, پاکستان ہزار دفعہ کہتا رہا کہ بھائی آؤ انویسٹیگیشن کر لیتے, لیکن انہوں نے سوچا نہیں, انہوں نے پاکستان پر اٹیک کر دیا. وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو انگیج کرے. دیکھیں اس ساری صورتحال میں آپ تھوڑی سی اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہوا کیا ہے. اسرائیل اس جنگ کو سپورٹ کر رہا ہے ابھی تک, یورپ نہیں کر رہا. اس کی ریزن کیا ہے؟ امریکہ بھی نہیں اب کر رہا, حتیٰ کہ امریکہ پہلے ساتھ تھا مکمل طور پر. یورپ کو ہوا یہ تھا کہ جب یوکرین کی جنگ چھڑی تو اس وقت یورپ نے انڈیا کو کہا کہ آپ نے اس یوکرین کی جنگ میں روس کا ساتھ نہیں دینا, تیل نہ لے, بہت ساری چیزیں نہ لے. تو اس وقت انڈیا نے کہا یہ جنگ آپ کی ہے, آپ کو اگر شوق ہے یہ یوکرین کی جنگ ہے, میری جنگ نہیں, تو میں تو روس سے دور نہیں ہوں گا کسی صورت, اور ہم نیوٹرل ہے سینٹنٹ, تو لہٰذا آپ کی جنگ آپ لے, ہم چاہتے ہیں امن ہو جائے. اب جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تو آپ کو یہ پتا ہے کہ ویسٹ کیوں اچانک سے انڈیا کے خلاف اتنے اقدامات کر رہا تھا. یہ جو آپ کو آرٹیکلز نظر آ رہے ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں پاکستان نے رافیل تیاری گرائے. تو انڈیا اس ساری صورتحال میں بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ رافیل طیارے پاکستان نے گرائے اور ویسٹ امریکہ اور سارے کہہ رہے ہیں ہاں جی گرا دیے, حتیٰ کہ پاکستان نے پہلے سے کئی اقدامات کیے ہوں گے, ویسٹ تسلیم نہیں کرتا. اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گرائے؟ کیونکہ وہ انڈیا سے بدلا لینا چاہ رہے. وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج یوکرین کی جو جنگ ہے یہ مزید جاری ہے اور پروٹین حملے کر رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی ایک مین ریزن ہے کہ تم نے فیول دیا ہے ان کی اکانومی کو, اور تم لوگ پرچیزنگ کرتے رہے, ان کے پاس پیسہ آیا, کمی نہیں آئی, لہٰذا وہ جنگ کو دبا کر رہے. یہ تو اصل میں ایک بات ہے ان کی تعریف. اب انہوں نے انڈیا کو کہا تو انڈیا جا کے سے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ کام کریں تو ہم جنگ میں نیوٹرل ہے. ویسٹ کہتا ہم نیوٹرل ہے, انڈیا پاکستان کی جگہ بلکہ پاکستان کے ساتھ دے رہے. آپ ایک چیز غور کریں, ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا, پاکستان اس کو ایکسپورٹ کیا کرتا ہے؟ کیا ہمارے پاس, یعنی ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں جو انڈیا کے پاس ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں صرف انڈیا کے خلاف ہے, اسی لیے وہ پاکستان کے اقدامات کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سارے معاملے پر ویسٹ خلاف ہے, اور یہ سارے کا سارا معاملہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ جب یہ میں کوئی ان کی مقدس جگہوں پہ کروں تو اس سے پہلے میں دو جگہوں پر جنگ کروں. ایک میں ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کروں, مکمل طور پر اس کو ڈسیبل کر دوں, اپائج کر دوں, اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑی ہے تاکہ ان کا دھیان ادھر ہی نہ ہے. ہمارے تو دیکھ لے, ایران نے کہہ دیا نا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف ایکشن لیں, یعنی اسٹرائک کرے, جو کرنا کرے ہمارے ساتھ مل کر کرے.
اور اس صورت حال میں انہوں نے پاکستان کو انوائٹ کیا، اور وہ بلکہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خالی مذمتی بیان سے نہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا، ہم شدید پرزور مذمت ہے، مذمت ہو صرف مرمت سے معاملہ حل ہوتا ہے، مرمت تو پوری دنیا ہی کر رہی ہے، تو اسرائیل چاہتا ہی یہی ہے کہ دنیا مذمت کرتی پھرے، وہ چاہتا ہے کہ مرمت نہ کوئی ہو جائے۔ غزہ میں جو تباہی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد اسرائیل وہاں پر رکے گا؟ ان کے پلان جو ہے کہ ہم نے کئی ممالک کو لپیٹ میں لینا، وہ یہاں نہیں رکنے والے۔ لہٰذا صورتحال میں آج سپریم لیڈر اور فرعون نے جو پاکستان کو پیغام دیا ہے وہ بڑا اچھا پازیٹیو تگڑا پیغام ہے، کیونکہ اسرائیل نے انڈیا کی مدد کی، اب ہمیں بھی ان کے خلاف بھرپور اقدامات کرنے چاہیے۔